کہ ایک مخلوق ایسی ہے جس سے پولیس بھی ڈرتی ہے. کہا کون؟ کہا یہ نشہ خور لوگ. کہا ہم بھی انہیں نہیں پکڑتے, ہم بھی نہیں ان کو قید کرتے. کیوں؟ کہا یہ بہت ہی عجیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں, نہ جانے کب کس کو مارے اور خود مر جائے, انہیں کسی چیز کا خوف نہیں. پولیس والے نے کہا میں یہ بات عرض کر رہا ہوں میرے عزیزوں, پھر تمہاری عزت کس کے پاس؟ نہ تمہارے ماں کے پاس, نہ تمہارے باپ کے پاس, نہ تم سے چھوٹے بچوں کے پاس, نہ دنیا کی کسی محلے میں تمہاری عزت. پھر کہاں ہے عزت؟ کیا تم سمجھتے ہو قبر میں تمہیں فرشتے عزت سے اٹھائیں گے؟ حدیث پاک میں ہے وہ منکر نکیر جس وقت قبر میں آئیں گے ان کی شکل ہی اتنی ہیبتناک ہوگی, اتنی ہیبتناک کہ ان کی شکل کو دیکھنا ہی ایک عذاب ہے. وہ اپنے دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے آئیں گے, نیلی آنکھوں والے اور کالے چہرے والے, جو تمہیں جھنجھوڑ کر کے کھینچ کر کے اٹھائیں گے. اگر فرشتوں کا ایک بھالا سینے پر پڑ گیا تو وہ مردہ 2 میل زمین میں اندر جاتا اور اسے پھر سے نکالا جاتا ہے. یہ عذاب قیامت تک ہوگا. کون سی عزت ہے تمہاری؟ کیا قیامت کے دن عزت ہوگی؟ اس کائنات میں اس طرح کی زندگی گزار کر گئے, لیکن جس دن اٹھائے گئے, اللہ اکبر, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے اور ان کے لباس پر کوئی کپڑا نہیں, جو سطر کی حفاظت نہیں کرتے تھے فرشتے آگ میں تپایا ہوا لوہا ان کی شرمگاہوں پہ مار رہے ہیں, ان کی شرمگاہوں پہ مار رہے ہیں. قیامت کا یہ منظر. پھر کہاں عزت ہے تمہاری؟ نہ دنیا میں, نہ قبر میں, نہ حشر میں. یہاں تک کہ ایک حدیث یہ بھی ملتی ہے کہ قیامت کے دن سیسا جانتے ہوں گے کہ جب اسے گرم کیا جاتا ہے تو یہ لاوے کی طرح ہوتا ہے, لوہے کی ایک قسم ہے سیسا. اس کو جب کھولایا جاتا ہے تو یہ لیکوڈ بنتا ہے. قیامت کے دن یہ سیسا ابالا جا رہا ہوگا, آگ میں پکایا جا رہا ہوگا. پوچھا گیا کس کے لیے؟ کہا گیا کہ یہ ان کانوں میں ڈالا جائے گا جو گانے سننے کے بڑے مشتاق تھے, ان کو گرم سیسا ڈالا جائے گا جو دنیاوی لذتوں سے اپنے کانوں کو بھرتے تھے. میرے عزیزوں, پھر کون سی زندگی میں ہے تمہاری یہ عزت؟ ایک عزت میں آپ کو بتاؤں گا, اسلام کے اندر تم آئے ہو تو پورے داخل ہو جاؤ, پھر دیکھنا محلے کا ہر بچہ تمہاری عزت کرے گا. تمہاری ماں کی نگاہوں میں تمہاری عزت ہے, تمہارے باپ کی نگاہ میں تمہاری عزت ہے, تمہارے چھوٹوں کی نگاہ میں عزت ہے, بڑوں کی نگاہ میں عزت ہے. قبر میں جس وقت جاؤ گے, میرے آقا کا فرمان ہے, نکیرین سے میرے آقا فرمائیں گے اسے ذرا آہستہ جگانا, یہ میرا غلام, وہاں عزت ہے. قیامت کے دن اٹھایا جائے گا, اس کا نام پکارا جائے گا, فلاں بن فلاں آ جائے, رسول اللہ کے جھنڈے تلے اسے بلایا جائے, وہاں بھی عزت ہے. اور جب اس کا حساب ہو جائے گا اللہ کی طرف سے اسے حکم ہوگا تو جا رہا ہے, دنیا میں اپنے آپ کو بچایا تھا, تجھے اختیار دیتا ہوں, جس پر تیری نظر پڑے اسے بھی اپنے ساتھ لے جا سکتا. قیامت کے دن یہ عزت ہے. میرے عزیزوں, ہمیں کون سی زندگی گزارنی چاہیے وہ آج ہی طے کر لو, آج ہی طے کر لو. میں ایک نوجوان کی بات کرتا ہوں جن کی زندگی تھی, آج آپ لوگ یہ سوچتے ہوں گے ہمارے ماں باپ ہیں, ہماری بیوی بچے ہیں, ہمارے بھی بہت سارے رشتہ دار ہیں, ساری چیزیں چھوڑ کر کے ہم کیسی زندگی گزاریں؟ آپ کون سی زندگی کی بات کریں؟ سنو, حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ مدینہ طیبہ میں شادی ہوئی, آج کے دن دوپہر کے نکاح ہوا, اور شام کو اسی دن ایسا ہوا کہ مکہ کے مشرکین اور کفار نے مدینے پر حملہ کرنے کی ٹھان لی, اور پورا مجمع مکہ کا مدینہ طیبہ کی طرف آ گیا حملہ کرنے کے لیے. یہ جو جنگ احد ہوئی تھی, مدینے سے صرف 5 کلومیٹر دور وہ پڑاؤ ڈال کر کے رک گئے تھے. جس دن حضرت حنظلہ کی شادی ہوئی, اسی دن شادی ہوئی, نکاح ہوا ہے, اور مدینے کی حسین ترین ایک خوبصورت خاتون سے انہوں نے نکاح کیا تھا اور ان کے قریب کی تھی. اب وہ نکاح کے بعد جب اپنے گھر لے آئے تو اسی شام کو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اعلان جنگ فرمایا کہ دیکھو مشرکین مکہ نے مدینے پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے. دیکھو وطن کی حفاظت تو میرے آقا نے اسی وقت صحابہ سے سکھائی, صحابہ کو سکھائے. جنگ حضور لڑنے کے لیے گئے نہیں تھے, مکہ والے آئے تھے مدینہ تباہ کرنے کے لیے. یہ تو ہمارے کردار ہے میرے عزیز ہو, جو ہمارے وطن کی طرف آنکھ اٹھا کر کے بھی دیکھے. میرے آقا نے تو ہمیں جہاد کا حکم دیا, جہاد کا حکم دیا. تو یہ جنگ احد جو ہوئی تھی وہ مدینے کی خرابی کرنے کے لیے مکہ کے مشرکین آئے تھے. حضور نے صفوں کو ترتیب دینا شروع کیا,
رات کے وقت سارے صحابہ کو بلایا، اس میں حضرت حنظلہ بھی۔ جب گئے وہاں مشورے چل رہے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب جا کر حضرت حنظلہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہی میری شادی ہوئی، آج ہی میری دلہن گھر پہ آئی، اگر آپ اجازت دے دیں تو آج میری پہلی رات ہے، میں اپنی دلہن کے ساتھ منا دوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا تجھے اجازت۔ انہوں نے یہ کہا یا رسول اللہ آج پہلی رات گزاروں گا اور کل آپ کے ساتھ حاضر ہونے کی کوشش کروں گا۔ پہلی رات جب وہ گئے، اپنی شب عروسی ہے جس کو شب زفاف کہا جاتا ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس نئی نویلی دلہن کے ساتھ شباشی فرما رہے ہیں۔ رات کا آخری پہر ہے میرے عزیز، ایک نوجوان زندگی کے لیے یہ سب سے حسین رات ہو سکتی ہے۔ جو لوگ عیاشی میں مصروف ہو کر سوچتے ہیں یہاں بڑی لذتوں کی زندگی ہے، لیکن ایک دولہے کے لیے اس کی پہلی رات کیا یہ لذتوں والی نہیں ہوتی؟ حضرت حنظلہ رات کے آخری پہر بے قراری سے بستر پہ اٹھتے ہیں اور اپنی شریک حیات، اپنی رفیق حیات، اپنی بیوی سے کہتے ہیں دیکھو مجھے آوازیں آ رہی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نوجوان صحابہ کی صفیں لگا رہے ہیں، فجر کی نماز سے پہلے کی بات ہے، مجھے آوازیں آ رہی ہیں، جنگ کے طبل بج رہے ہیں، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، بے قراری ہو رہی ہے، میں زیادہ دیر تک تمہارے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا، میں جانا چاہتا ہوں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفوں میں شریک ہو جاؤں۔ تم کیا چاہتی ہو؟ کیا تمہاری اجازت ہے؟ اس نئی نویلی دلہن نے رونا دھونا نہیں شروع کیا، بلکہ کہا ہے میرے سرتاج خدا حافظ، اللہ حافظ، آپ جائیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس لیے کہ ہمارا جینا مرنا انہی کی رضا کے لیے، اگر وہ راضی ہے تو زندگی ہے، آپ جائیں۔ کہا تجھے اس بات کا غم نہیں کہ میں وہاں پر قتل ہو جاؤں؟ اس بیوی نے مسکرا کر کے کہا غم کس بات کا، صحیح سلامت لوٹو گے تو ساری عورتوں میں فخر سے کہوں گی میں ایک غازی کی بیوی ہوں، اور اگر شہید ہو گئے تب بھی میں عورتوں میں فخر کروں گی کہ شہید کی بیوہ، مجھے اس بات کا غم نہیں ہوگا۔ اسی وقت فجر کی نماز سے پہلے حضرت حنظلہ کو رخصت کیا، وہ انہی کپڑوں میں شریک جنگ ہو گئے، جہاد میں تشریف لائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احد کے میدان میں ہیں، اور یہ دوپہر کا وقت ہے جب گھمسان کی جنگ تھی، پہلے مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہوئی، اس کے بعد تھوڑی سی کچھ خطائیں تھیں، تفسیر میں آپ نے سنا ہوگا، جس کی وجہ سے کفار و مشرکین غلبہ پائے اور تقریباً 70 صحابہ جام شہادت نوش کر گئے تھے، 70 صحابہ کی جانیں گئی تھی، ان میں ایک صحابی حضرت حنظلہ بھی تھے جو پہلی رات کے دلہا تھے۔ اسی دن ان کے جسم پر اتنی تیریں آئی، اتنے تیر لگے کہ وہ اٹھ نہ سکے، ان تیروں کے ساتھ وہ میدان جنگ میں لوٹ پوٹ ہوتے رہے، یہاں تک کہ جب شام کا وقت ہوا لاشیں جمع کی جا رہی تھیں، لاشیں جمع کی جا رہی تھیں، سب کی لاشیں آئی، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب لاشوں پر نماز پڑھی، لیکن حضرت حنظلہ کی لاش وہاں پر کہیں نہیں مل رہی تھی، ان کا جسم نہیں تھا۔ صحابہ نے کہا حنظلہ کو شہید ہوتے ہوئے تو دیکھا ہے لیکن لاش کہاں ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آسمانوں کی طرف دیکھا، مسکرایا، پھر فرمایا کہ فلاں جگہ دیکھو ان کی لاش ہوگی۔ صحابہ گئے تو دیکھا ان کی لاش مبارک بالکل غسل کی ہوئی اور دھوئی ہوئی وہاں رکھی ہوئی تھی۔ صحابہ اٹھا کر کے لائے، ایک عظیم نوجوان، تف ہے ہماری جوانی پر، لعنت ہے اس جوانی پر جنہوں نے رات کے پوری تاریکیاں گناہوں کے اڈوں میں گزارے ہیں۔ اس عظیم نوجوان کی لاش کو جب لایا گیا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کھڑے تھے، پوچھا آقا یہ نہایا ہوا دکھ رہا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں، جیسے ہی یہ شہید ہوا اس کو اللہ کے فرشتے اوپر لے کر گئے، اسے اٹھا کر لے گئے اور اسے جنت کے پانی سے غسل کر کے واپس لائے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ شہید کے لیے تو غسل بھی نہیں کفن بھی نہیں ہے، آپ ہی نے تو فرمایا۔ شہید کا مسئلہ کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ جو شہید ہوتا ہے اس کے لیے کفن بھی نہیں ہے، غسل بھی نہیں ہے، وہ جن کپڑوں میں شہید ہوا ہے انہی کپڑوں کے ساتھ اسے دفن کیا جاتا ہے، یہ اس کا اعزاز ہے، یہ اس کی عزت ہے۔ یہ ہم ہیں کہ ہمارے کپڑے اتار لیے جاتے ہیں، اس دنیا کے کپڑے پہن کے جاؤ، اس دنیا کے کپڑے نہیں، وہ قبر کی دنیا کے کپڑے الگ ہیں، نہا کر کے کفن پہن کے جاؤ، لیکن شہید کے لیے نہیں۔ اللہ نے اس کے لیے فرمایا ہے جو کپڑے تو وہاں پہنتا تھا وہی پہن کر میرے پاس آ جا، اس لیے کہ انہی کپڑوں میں وہ اللہ سے ملاقات کرے گا۔
تو یہ حنزلہ کو کیسے غسل دیا گیا؟ صحابہ نے پوچھا جب شہید کو غسل نہیں تو فرشتوں نے غسل کیسے دیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، حنزلہ کو جو غسل دیا گیا ہے یہ موت کا غسل نہیں ہے، یہ جنابت کا غسل ہے، جاؤ اس کی بیوی سے پوچھ لینا وہ تمہیں بتائے گی۔ ان کی بیوی سے پوچھا گیا تو کہا کہ یہ رات تو میرے ساتھ گزارے لیکن اتنی بے قراری تھی ان کی کہ ان کو نہانے کا تک وقت نہیں ملا اور شریک جہاد ہو گئے۔ سوچا کہ اس میں اگر وقت ضائع کروں تو کہیں رسول اللہ آگے نہ چلے جائے، صحابہ کی صفیں مجھے چھوڑ کر نہ چلی جائے۔ اسی حالت میں آئے اور شہید ہوئے، لیکن اللہ کے ملائکہ نے انہیں غسل جنابت عطا کیا۔ میرے عزیز ہو، یہ وہ عظیم نوجوان ہمارے آج کے نوجوانوں میں کیا پوزیشن ہے آج دیکھیں۔ ہم رات تو پوری کسی کام کے لیے گزار سکتے ہیں لیکن میرے مولا کے لیے ایک لمحہ کھڑا ہونا ہمارے لیے دشوار ہے، جو ہمیں ماں کے پیٹ سے لے کر اب تک پال رہا ہے، ہمیں غیب سے وہ ہوائیں دے رہا ہے، ہمارے رزق کا پورا انتظام کیا ہے، لیکن آج ہماری زندگی اس کی نافرمانی۔ اس پوری زمین کو دیکھو، تم نے گواہ بنا رکھا ہے اس زمین کو اپنے گناہوں کے دھبوں سے۔ یہ زمین گواہی دے گی قیامت کے دن، یہ سارے دھبے جو ہم نے گناہ کے چھوڑے یہ قیامت کے دن بتائے گی مولا سے اے رب ذوالجلال میرے اس حصے کو اس نے گناہوں سے لال کیا، اس حصے پر بیٹھ کر کے یہ تماشے کرتا رہا، تیری نافرمانی کرتا رہا۔ دیکھنا آج اگر میری یہ باتیں آپ کے اوپر سے جاری ہوں، کل تمہاری اور میری ملاقات قیامت کے دن ہوگی تو فیصلہ ہو جائے گا۔ میرے عزیزوں، میں لفاظی کرنے کا عادی نہیں ہوں، میں دل سے کہہ رہا ہوں، میں ان بچوں کو آج بھی بلاتا ہوں، آج بھی بلا رہا ہوں، وقت ہے مولا تمہیں واپس لے لیں۔ تمہاری زندگی گزارنے کے وہ سلیقے نہیں ہیں، وہ طریقے نہیں ہیں جو تم نے بنا رکھے ہیں۔ کچھ کردار میں اتنی بلندیاں پیدا کرو کہ دنیا تمہارے نقش قدم پر چلنے میں فخر محسوس کرے، تمہارے نقش قدم پہ چلنے میں فخر محسوس کرے۔ دو اور نوجوان مجھے دکھتے ہیں تاریخ میں، دو اور نوجوان، ایک کا نام ہے محمد بن قاسم، دوسرے کا نام ہے طارق بن زیاد۔ دونوں کی عمر 17 سال اور 19 سال کے قریب ہے۔ 17 سال یہ ٹین ایج ہے، بھڑکتی ہوئی جوانی جس میں کوئی قابو میں نہیں ہوتا، لیکن ٹین ایجر وہ جانتے ہیں ان کو ماں باپ کی باتیں بری لگتی ہیں، نصیحت کرنے والے انہیں دشمن لگتے ہیں۔ سنو اسلام کا ٹین ایجر کیا ہوتا ہے، وہ اس طرح سے عیاشی میں اور بائک رائڈنگ میں مشہور اسلامی نوجوان نہیں ہے۔ ٹین ایجر کیا کرتے ہیں جانتے ہیں آپ؟ عرب کی سرزمین پر جب عموی خلافت کا زمانہ تھا، حجاج بن یوسف گورنر، اگرچہ وہ ظالم رہا ہو، اس زمانے میں ایک حال ایسا ہوا کہ سرندیپ یعنی سری لنکا کے قریب جو بادشاہ تھے، یہ ان کے تعلقات عربوں سے اچھے تھے، تو سرندیپ کا جو بادشاہ تھا وہ ایک پورے جہاز میں وہاں کے جو مسلمان تاجر تھے جو عرب سے آئے تھے، جن کا انتقال ہوا تھا، ان کی بیواؤں کو جہاز میں سوار کر کے عرب بھیج رہا تھا۔ اچھا بادشاہ تھا سری لنکا کا بادشاہ، یہ اس صدی کی بات کر رہا ہوں، 90 ہجری کے قریب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 80 سال بعد یہ بادشاہ جہاز میں بیٹھا کر کے جو بیوہ عورتیں تھیں عربوں کی، مسلمانوں کی، انہیں بھیج رہا تھا، اور حج کا موسم آ گیا تھا، تو جو عورتیں اور جو بچے ہوئے مسلمان تھے انہوں نے احرام بھی باندھ لیا تھا کہ ہم حج کے لیے جائیں، لیکن وہ کشتی بہک کر کے دریا یعنی سمندر میں، بحر عرب میں راستہ بھٹک کر کے کراچی کا جو ساحل ہے، دیبل کا ساحل اس کو کہا جاتا، وہاں لگ گئی۔ وہاں پر ایک ظالم بادشاہ راجہ طاہر اس کی حکومت تھی۔ یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں میں جب ہند پورا اکھنڈ بھارت جس کو کہتے ہیں، پاکستان کوئی الگ ملک نہیں تھا، ہندوستان میں تھا، تو اس وقت ہند کا بادشاہ راجہ طاہر ایک بڑا ظالم تھا۔ اس کے کچھ گنڈوں نے اس پوری جہاز پر قبضہ کیا اور جتنی عورتیں تھیں ان کو سب قبضہ کر کے اپنے حوالے کر لیا اور ان کی عزتیں لوٹنا شروع کر دی۔ جو عورتیں ان کے ہاتھ میں آئی تو کچھ نوجوان اس میں سے جو بچ گئے اپنی جان بچائے، یا جو عرب جو بچے ہوئے تھے جو مسافر وہ اپنی جان بچا کر عرب پہنچ گئے۔ اب سنو، اس وقت غالباً یہ بغداد کی بات ہے، تو بغداد میں یہ پہنچے، کچھ تاجر جو لٹے ہوئے تھے انہوں نے اپنا قصہ سنایا کہ ہم
श्री लंका से चले थे, लेकिन राजा दाहिर के गुंडों ने हमें पकड़ा, हमारी औरतों को कैद कर लिया है और उनके साथ जुल्म और सितम की एक बड़ी कहानी शुरू हो चुकी है। ये जब वो बयान कर रहे थे, जो लुटे हुए ताजिर, उस वक्त हज्जाज बिन यूसुफ के पास 19 साल का नौजवान मोहम्मद बिन कासिम खड़ा था। इसने पूछा कि क्या हुआ, तुमने क्या कहा, फिर से सुनाओ। तो ताजिरों ने, लुटे हुए ताजिरों ने कहा, वहां फंसी हुई औरतें जिनकी इज्जत और इस्मत लूटी जा रही थी, वो पुकार रही थी, कहां है वो इस्लाम के अजीम नौजवान जो हमारी इज्जतों की हिफाजत करते थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उनकी आस लगी हुई थी कि वो नौजवान कहां है जो औरतों की हिफाजत करते थे। तो वो ताजिर जैसे ही ये वाक़या बयान कर रहा था, मोहम्मद बिन कासिम को जलाला, बगदाद, 19 साल का जवान जलाल में कहता है, लब्बैक या उख्ती, ऐ मेरी बहन, मैं हाजिर हो रहा हूं, मैं आ रहा हूं तेरी हिफाजत के लिए। उसी वक्त शामी फौज 6000 से 10,000 के करीब लश्कर लेकर के मोहम्मद बिन कासिम 19 साल का जवान आया हिंदुस्तान में। सबसे पहला काफिला 19 साल के सिपह सालार के साथ हिंदुस्तान में आया है। जब वो सिंध के इलाके में आया तो राजा दाहिर से पहले रिक्वेस्ट किया गया कि इन गरीबों को छोड़ दो, आजाद कर दो, इनके साथ जुल्म न करो, इनकी इज्जतें न लूटो। लेकिन राजा दाहिर को अपनी फौज पर, अपनी ताकत पर बड़ा गुरूर था और ये 6000 से 10,000 का लश्कर राजा दाहिर के तकरीबन 80,000 के लश्कर से मुकाबला करने के लिए तैयार खड़ा था। 80,000 के लश्कर से तैयार खड़ा था। कहा, हम अपनी जानें दे देंगे लेकिन अपनी बहनों को तुमसे छुड़ा कर रहेंगे, हम किसी खातून की इज्जत लुटने नहीं देंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो फतह मुबीन अता की कि ये सारी फौज कब्जे में आई। राजा दाहिर भी कैदी बना और फिर कैद में ही वो मर भी गया। और सिंध के इलाके में सबसे पहले इस्लाम का परचम लहराने वाला 19 साल का जवान मोहम्मद बिन कासिम, सबसे पहला जवान इस्लामी परचम बुलंद किया। लेकिन किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं किया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कई पंडित और कई रिसर्च स्कॉलर हैं जो हिंदू हैं, उन्होंने तारीख लिखी है कि हमने ऐसा कोई फातिह नहीं देखा हिंदुस्तान में जिसने मोहम्मद बिन कासिम की तरह अखलाक पेश किए। ये हमने कह रहे हैं, हिंदुओं ने लिखा, हिंदुओं ने अपनी किताबों में लिखा है। 19 साल का ये सिपह सालार पूरे हिंदुस्तान में ऐलान कर रहा था कि जिसको जिस दीन में रहना है वो खुशी से रहे, जिसको मंदिर में जाना है वो मंदिर में जाए, जिसको मस्जिद में आना है वो मस्जिद में अल्लाह के हुजूर आए। और मोहम्मद बिन कासिम ने ऐसे अखलाक पेश किए थे कि वापस जब मोहम्मद बिन कासिम सिर्फ 1-2 साल के बाद अरब वापस गए तो पूरा हिंदुस्तान उनकी मौत पर रो रहा था। उस इलाके के पूरे हिंदू रो रहे थे कि हमने ऐसा फरिश्ता सिफत इंसान नहीं देखा जो पूरी औरतों की इज्जत के लिए अकेला खड़ा होता था। मोहम्मद बिन कासिम की वफात सिर्फ 20 या 21 साल की उम्र में हो गई थी। 21 साल की उम्र में इतना अजीम कारनामा। आज तुम जो कलमा पढ़ रहे हो ये उन्हीं नौजवानों का देन है मेरे अजीजों। ये इस्लाम का परचम उन्होंने बुलंद किया था। आज तुम्हारी भी तुम्हारे पास भी अल्लाह ने जवानी दी है, ताकत और कुव्वत तुम्हारे पास भी है, लेकिन ऐसी मजबूर ताकत और ऐसी मजबूर जवानी कि हर कोई हमारे साथ गेंद की तरह खेलने के लिए तैयार है। एक है तारिक बिन जियाद, राजा रॉडर के नाम से, ये स्पेन का बादशाह था, अंदलुस उस वक्त नाम था। उस बादशाह, ये ईसाई बादशाह था रॉडर के नाम से। तारिक बिन जियाद ये भी 21 साल का जवान है। ये भी इसी खातिर अरब से सबसे पहले समंदर का सफर पार करके जाने वाले बहरी बेड़े में ये लोगों का अजीम नाम आता है। तारिक बिन जियाद जिस वक्त स्पेन में पहुंचे, इनके साथ सिर्फ 12,000 का लश्कर था और आते साथ ही समंदर से सफर करके आए हैं, स्पेन में उतरे। अरब कहाँ है, यूरोप कहाँ है? स्पेन यूरोप का मुल्क है, यूरोप में आता है। और वो अरबी लोग थे, सबसे पहले समंदर का सफर तय करके आए और जैसे ही साहिल पर पहुंचे, अंदलुस के साहिल पर, तारिक बिन जियाद ने कहा जितनी कश्तियों में हम बैठ करके आए हैं साइड लगाओ, सब पर तेल छिड़का और आग लगा दी। सारी कश्तियों को आग लगाया,
فوجی پوچھ رہے تھے یہ کشتیاں کیا کی ہیں تمہاری، کیوں ان کو جلا رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ ہمارے پاس صرف دو ہی آپشن ہے، یا تو شہادت ہے یا تو فتح عظیم۔ واپس جانے کا آپشن رکھو ہی مت کہ ہم نے کشتیاں جلا دی، کوئی واپس جانے کا سوچے ہی مت۔ یہ عظیم ہمتیں لے کر کے وہ نوجوان چلے تھے اور پوری دنیا کو عدل و انصاف کا سبق بھی سکھایا تھا۔ راجہ راڈک جس نے ایک عورت کو اپنے حرم میں رکھ کر کے اس کی عزت لوٹی تھی، اسے قید کیا، 8 دن کی مشقتوں کے بعد طارق بن زیاد کو فتح ملی تھی۔ کتنی فوج کے ساتھ مقابلہ کیا تھا جانتے؟ طارق بن زیاد کے پاس 12,000 آرمی تھی اور راجہ راڈک کے پاس 1,00,000 کی آرمی تھی، اور مقابلہ کرنے والے یہ نوجوان کبھی ہمت پست نہیں، ان کا یقین تھا اللہ ہمارے ساتھ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ عزیزان گرامی وقار، وہ توکل میں آج تمہارے دلوں میں بھرنا چاہتا ہوں۔ آج جو دنیا ہمیں آنکھ دکھانے کی کوشش کر رہی ہے، آج ہندوستان کی زمین ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ بھی کان کھول کر کے سن لیں، ہندوستان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ نہ ان کی ہے نہ ان کے باپ داداؤں کی ہے، پوری زمین اللہ کی ہے۔ اللہ جسے چاہے اپنے زمین پر رکھے، رب ذوالجلال جسے چاہے اپنی زمین سے کھلائے، اور جسے جب تک چاہے وہ حکومت عطا کرے، جب تک چاہے وہ حکومت عطا کرے۔ آج کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے میری باتوں سے تکلیف ہو، کیونکہ ذمہ دار حضرات نے کہا تھا کہ پھر مولانا بیٹھیں گے اسٹیج پر، پھر NRC اور CAA کے بارے میں بولیں۔ NRC اور CAA کے بارے میں کیا بولیں؟ پوری دنیا تھوک رہی ہے، کیا بولیں؟ شرم آتی ہے۔ پوری دنیا میں ہندوستان کی عزتوں کو مٹی میں ملانے کا کام کیا ہے۔ آج صرف ہندوستان کے مظاہرے نہیں، یہ آندولن، یہ پروٹیسٹ، یہ احتجاجات ہندوستان کے نہیں ہیں۔ ذرا میڈیا کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ امریکہ ہو یا دوسرے یورپین کنٹریز ہو، عرب ہو، وہاں کے بھی غیور لوگ سڑکوں پر آئے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں۔ حیرت کی بات ہے، یہ دجالی میڈیا کیا بتائے گی؟ یہ صرف اپنے باپ کی کہانیاں سناتی ہے، ان کو اس کے علاوہ کچھ نہیں معلوم کہ صبح PM صاحب اٹھ رہے ہیں، ابھی ٹوائلٹ میں جا رہے ہیں، ابھی باہر آ رہے ہیں، اسی پر پوری رات نیوز چلا دیتے ہیں۔ آج مجھے حیرت اس بات کی ہے میرے عزیزوں، ہماری یہ خاموشی ہمیں مار ڈالے گی۔ میں آپ سے کہوں گا، جینا ہو اس کائنات میں، ایک مثال کے ذریعے سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ دنیا ایک سمندر ہے، دنیا ایک سمندر ہے، اور اگر کبھی تمہیں پانی میں ڈالا جائے، پانی میں ڈالا جائے، سوئمنگ آتی ہے تو اچھی بات ہے، تیرنا آتا ہے اچھی بات ہے، لیکن تیرنا جس کو آتا ہے اس کے لیے بھی ایک چیز ضروری ہے کہ اگر اس کو سمندر میں ڈال دو، ندی میں ڈال دو، اسے ہاتھ پیر چلانا پڑے گا تبھی وہ تیر سکے۔ پورے ہاتھ پیر ڈھیلے کر کے کوئی تیر نہیں سکتا۔ تیرنا جس کو آتا ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے ہاتھ پیر چلائے، اور جس کو آتا ہی نہیں وہ جائے نیچے تیرنے، مر جائے، ڈوب جائے۔ اگر آپ کو تیرنا آتا ہے پانی میں تب بھی ہاتھ پیر چلانا پڑے گا، کیوں؟ بغیر ہاتھ پیر چلائے تم پانی میں زندہ نہیں رہ سکتے۔ اسی طرح یہ پوری دنیا ایک سمندر ہے میرے عزیزوں، بولنا سیکھو، خاموش رہو گے تو ڈوب کے مر جاؤ گے، اور اگر حق بولتے رہو گے تم اپنے وجود کے ساتھ اس کائنات میں ہمیشہ زندہ رہو گے، ہمیشہ زندہ رہو گے۔ ہاتھ پیر چلاؤ۔ ہاتھ پیر چلانے کا مطلب یہ بھی مت سمجھو کہ مکے مارنے کی بات کر رہا ہوں، کسی کے ساتھ پنجہ آزمائی کرنے کی نہیں۔ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف بولو، اس کے خلاف آواز اٹھاؤ، تاکہ تمہارے زندہ ہونے کا دوسری قوموں کو احساس ہو کہ اب بھی یہ زندہ ہیں، ان کے سامنے ہم برا نہیں کر سکتے۔ آج میں اس ذمہ دار اسٹیج سے بات کرتا ہوں، یوپی کے ایک سرزمین پر جو ظلم کی ایک نئی کہانی رچ رہے ہیں ان کے نیتا، جو سنیاسی ہیں جن کو پتہ ہی نہیں خاندان ہوتا کیا ہے، بیٹا ہوتا کیا ہے، بیوی ہوتی کیا ہے، اور یہ خاندان پریوار سے ساری چیزیں۔ اسلام سنیاس لینے کا نام نہیں ہے، اسلام میں کبھی بھی رہبانیت نہیں آئی ہے۔ غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کے کوئی صوفی نہیں، لیکن باوجود صوفی ہونے کے سیدنا عبد القادر جیلانی نے شادی بھی فرمائی، بیوی بھی رکھا، اولاد بھی رکھا، اور مقام یہ کہ زمین پر بیٹھ کر کے وہ لوح محفوظ کو دیکھتے تھے۔ تم یہ
समझते हो कि सारे कपड़े उतार दे, नंगे होकर के सन्यासी बन जाए, चोटियां लंबी कर ले, सब चीजें छोड़ करके तुम ये सोचते हो हमारी आत्मा पवित्र बन जाएगी, आत्मा की शक्ति, तुम पूरी सन्यास लेकर के भी गरीब नवाज के कदम तक नहीं पहुंच सकते, जो कायनात में बैठ करके सातवें आसमान तक नजर रखते थे, जमीन के सातवें तबक तक नजर रखते थे। इसलिए कि दुनिया ने देखा है जो उस वक्त भी बहुत सारे यानी अपने जिसको कहते हैं ये अपनी इबादत करके जो अपनी आत्मा को शक्ति देखने के लिए जो इबादत होते उस वक्त के भी बहुत बड़े बड़े पंडित सरकार गरीब नवाज के मुकाबले में आए थे और उन्होंने ये सोचा था हमारी आत्मा बहुत पवित्र है, हम सब छोड़ चुके हैं, लेकिन उस एक मर्द कलंदर ने अपनी जूतियों से लोगों को आसमान से नीचे उतारा है गरीब नवाज की खड़ाऊ ने बड़े बड़े उड़ने वालों को नीचे उतारा है। इसीलिए मेरे मुर्शिद गिरामी ने फरमाया है हवा में उड़ने वाले यूं ना इतराए निदा कर दे वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर। फिजा में उड़ने वाले ये आज हवाओं में उड़ने वाले गुरूर में ना आए। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस वक्त चाहता है औंधे वो बहुत ऊपर से नीचे गिरा देगा। उत्तर प्रदेश की सरजमीन के वाक़यात दिल दहला रहे हैं। मैं आज आखिर में ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि एक बड़ी बेवकूफ़ी की बात है। मैं इंसाफ चाहता हूँ। मुल्क की संपत्ति को नुकसान पहुँचा रहे हैं उत्तर प्रदेश के प्रोटेस्टर्स, यही कहा जा रहा है, मीडिया यही बता रही है। वो जालिम मीडिया, सुनो, तुम्हें ये तो पता है कि कहाँ बस जलाई गई, तुम्हें ये तो पता है कहाँ जीप जलाई गई, कहाँ दीवार तोड़े गए, कहाँ घर तोड़े गए, और तुम जो है ये कह रहे हो कि ये हिंसा में बदल गया और प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया। तुम्हें ये नहीं मालूम मुल्क की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये अवाम होती है, हम नहीं प्रॉपर्टी है, वो इंसान नहीं है प्रॉपर्टी। मुल्क की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी तो अवाम है, पीपल है, इन्हीं से तो पूरा मुल्क चलता है। तो इस अवाम पर गोली चली, उसको नहीं बताते, ये सबसे बड़ा नुकसान है। तुम्हें जीप जलने का तो नजर आ गया, लेकिन कितने जवान जल गए उसका नहीं नजर आता। आज हम ये मुतालबा करते हैं कि तकरीबन वहां शहीदों की कतार बढ़ती जा रही है, मरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क है, हमें जमहूरियत के साथ जीने का हक दिया जाए। हाँ, पहचानो, मैं ये नहीं कहता कि जो गुंडागर्दी कर रहे हैं प्रोटेस्ट में या एहतजाजात में पकड़ो, लेकिन तुम पकड़ नहीं सकते, इसलिए कि जिसको भी पकड़ोगे जब तलाश लोगे तो फिर वो खाकी चड्डी वाला ही निकलेगा, वही निकलेगा, तुम नहीं पकड़ सकते। तुम्हें मालूम है कि बलवाई और दंगाई कौन होता है, और ये बगैर तहकीक के अनजान लोगों को, ऐसे लोगों को पकड़ रहे हो जिनकी 1 महीने की 1 साल की दूध पीती बच्ची है, माँ और बाप को जेलों में अंदर डाल करके रखे हो, बच्ची दूध के लिए तड़प रही है, तुम कहते हो ये दंगाई है। मेरे अजीजों, मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ, लेकिन साथ ही मैं आज ये मजम्मत सिर्फ मैंने इसलिए किया है कि इस भरे मिंबर से ये साल खत्म होने वाला है, मैं उन शहीदों के लिए भी दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला उनको अपने जवान रहमत में जगाता, इसलिए कि वो मुल्क की कवानीन की हिफाजत के लिए निकले थे, जिनका ईमान था अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत जरूर फरमाए। मेरे अजीजों, आखिरी बातें ये हैं कि मैं नौजवानों की जिम्मेदारियां बता रहा था, ये आखिरी मेरी बातें, मेरा मैसेज है, सुन ले। बहुत देर हो चुकी है, बहुत वक्त हो चुका है, हमारी जिंदगियों के दिन और रात बीतते हुए अब किसी के चेहरे के बाल सफेद होने लग गए, किसी की कमर झुकने लग गई है, किसी के दांत हिलने लग चुके हैं, वो तो अब अल्लाह के हुजूर जाने की तैयारियों में है। लेकिन जो नौजवान ये सोचता है मेरे हाथ पैर अभी चल रहे हैं, मेरे अंदर अभी कुव्वत है, मेरे अंदर ताकत है, मैं अपनी नजरों से जिस चाहे औरत को देख सकता हूँ, मैं जिसको चाहे अपने जाल में अपनी मोहब्बत में फंसा कर अपनी ऐश की जिंदगी गुजार सकता हूँ, ये तुम्हारी खाम ख्याली है। इन लज्जतों में अगर तुमने अपना वक्त बर्बाद किया, अल्लाह की नाराजगी हमेशा के लिए मोल लिया, और कब्र की ये जमीन, ये जिस जमीन पर तुम चलते हो, तुम्हें मालूम नहीं रोजाना ये जमीन अल्लाह से यूं कहती है, ऐ मौला इस जालिम को जल्दी तू मौत दे ताकि ये मेरे अंदर आए तो मैं इसे दिखा दूं कि अल्लाह की जमीन पर तूने क्या क्या किया था। ये जमीन रोज कहती है। तो जिन लोगों ने अपनी जिंदगी को और इस जमीन को अपने गुनाहों से लाल किया, वो तौबा कर ले,
دنیا میں کئی ایسی چیزیں ہیں آپ کو معلوم نہیں، حدیث میں موجود ہے، ہوائیں اللہ سے عرض کرتی ہے اے اللہ تو اجازت دے دے ابھی ہم ان کو اڑا دیں، ان کے بھیجے اڑ جائیں۔ سمندر دعا کرتا ہے اے کریم اے اللہ تو مجھے اجازت دے دے میں باہر نکل کر کے آؤں، ان کو تباہ کر دوں گا جو شہر کو رنگ رلیوں نے لال کیے ہوئے ہیں، لیکن وہ قادر مطلق ہے، وہ میرا مہربان مولا ہے۔ ان پوری طاقتوں سے کہتا ہے، فرماتا ہے اے سمندر واپس پلٹ جاؤ، خاموش ہو جاؤ، اے ہواؤ نرم ہو جاؤ، مت میرے بندوں کو ہلاک کرو، اس لیے کہ میں ان کے توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، میں ان کے پلٹ آنے کا انتظار کر رہا ہوں، وہ رب کائنات تمہارے انتظار میں ہے، تم کب پلٹو گے، تم کس وقت پلٹو گے؟ آج پوری دنیا پوری کائنات تمہارے اخلاق کے گن گاتی تھی، آج بھی گائے گی، یہ ہزار پروپیگنڈا کرے لیکن تم اپنے اخلاق سے پوری دنیا کو آج بھی جیت سکتے ہو، میرے سے آج بھی جیت سکتے ہو۔ ایک نوجوان کو انقلاب پیدا کرے، مجھے وہ افغانستان کے اس عظیم نوجوان کی بات یاد آتی ہے، ایک امریکن رپورٹر جو صحافی تھی اخبار کی، وہ میڈیا رپورٹر ہے افغانستان میں، وہ رپورٹنگ کے لیے گئی ہوئی تھی، اس نے آرٹیکل لکھا ہے، امریکن لیڈی ہے، جب طالبان کے ساتھ جنگ چل رہی تھی نیٹو افواج کی، وہ کہتی ہے کہ میں جب افغان میں تھی ایک وقت ایسا آیا جنگ کے حالات کی میں رپورٹنگ کرتی تھی، جوان عورت ہے، ایک علاقے میں گئی تو میں نے دیکھا کہ یہاں پر ہمارے ہی ملک کے فوجی، ہو سکتا ہے نیٹو افواج میں یورپین فوجی بھی تھے، انگلینڈ کے بھی تھے، برٹش تھے، تو کچھ فوجی اس کو گرفتار کر لی، اس عورت، اندھیرا تھا راستے میں، اور فوجیوں کو مہینوں جو باہر رکھا جاتا ہے ان کی شہوانی خواہشیں بڑھ جاتی ہیں، تو انہوں نے میرے ساتھ دست درازی کی، میرے کپڑے اتارنا شروع کیا ایک تاریک جھاڑیوں میں، تو اسی وقت اچانک ایک نوجوان آیا، یا ایک یا دو نوجوان ادھر سے گزر رہے تھے، مسجد میں اذان ہو رہی تھی اور یہ کوئی مسلم نوجوان تھا، انہوں نے جھاڑیوں میں میری شور سنی تو وہ دوڑ کر کے آئے، اور جیسے ہی وہ آئے ایسا تیز حملہ کیا کہ یہ فوجی ادھر سے بھاگ گئے، کیونکہ وہ غلط کام کر رہے تھے اس لیے منہ چھپا کر بھاگ گئے۔ یہ عورت کہتی ہے کہ یہ دو نوجوان مجھے اٹھا کر کے لائے اور لے کر کے گئے، ایک کمرے میں بند کر دیا، مجھ سے پوچھا کہاں کی ہو کیا ہے، میں نے بتایا میں امریکہ کی ہوں، رپورٹر ہوں، میڈیا کی ایک صحافی، تو اس کو بند کر دیا۔ اب یہ خاتون کہتی ہے وہ فوجی تو ٹھیک تھے لیکن یہ مسلمان تو اور بھی خطرناک ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں پھنس گئی، کیونکہ ہر ایک کے دماغ میں یہی پھنسا ہوا ہے، دنیا نے پورا ایک پروپیگنڈا پھیلا ہوا ہے کہ مسلمان قاتل ہوتے ہیں، یہ عزتوں کو لوٹ لیتے ہیں، یہ بدنگاہی کرتے ہیں، معاذ اللہ۔ دنیا نے جن لوگوں کا چہرہ پیش کیا ہے وہ کوئی اور ہوں گے، اسلام میں پلنے والا ایک جوان بچہ بھی آتنکواد ہوتا ہی نہیں، دہشت گرد ہوتا ہی نہیں، اس لیے کہ جو دہشت گرد ہو اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اسلامی تعلیمات پڑھنے والا کبھی دہشت گردی کیوں کرے گا؟ میرے عزیزوں، وہ خاتون یہ سوچتی ہے کہاں میں یہ جوانوں کے اندر پھنس گئی، اب شاید یہ میری عزت کے ساتھ کھلواڑ کریں گے، پوری رات میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ وہ کہتی میں اسی ڈر کے مارے سہم کر کے اپنے کمرے میں رات بتا رہی تھی، اچانک دروازہ کھلا، تھوڑا سا دروازہ کھلا، ایک جوان نے مجھے کپڑے اندر دیے، نئے کپڑے تھے، کپڑے آ گئے، میرے کپڑے سب جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، میرا جسم دکھ رہا تھا، میں نے کپڑے تبدیل کر لیے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا، کھانے کا برتن آیا، کھانا پیش کیا، میں بھوکی تھی، کھانا کھا لیا، میں نے سوچا پتہ نہیں یہ کیا میرے ساتھ کرنے جا رہے ہیں، اچھے کپڑے بھی دے دیا، کھانا بھی کھلایا، رات پوری گزر گئی، کوئی نہیں آیا، باہر سے دروازہ بند تھا۔ صبح ہوئی، دوسرا دن آیا، برابر وقت پہ کھانا آ رہا ہے لیکن ایک جوان بھی اندر نہیں آ رہا، کوئی اس میں سے دو نوجوانوں میں سے ایک بھی کمرے کے اندر نہیں آیا، اور انہوں نے کھانا بھی دیا، کپڑے بھی دیے۔ دوپہر کے وقت جو ہے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی، میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ہمارے ایمبیسی کے کچھ لوگ تھے اور یہ دو نوجوان بھی ساتھ میں تھے، دو نوجوان ایمبیسی سفارت خانے سے کچھ ذمہ دار لوگوں کو لے کر کے آئے تھے، وہ آئے اور انہوں نے کہا چلیے محترمہ ہمارے ساتھ چلیے، آپ کے ساتھ کیا ہوا ہمیں رپورٹ کر دیجیے۔ یہ خاتون کہتی ہے میں گئی ایمبیسی میں، ساری رپورٹنگ کی، میرے ساتھ بلاತ್کار کی کوشش کی دو نوجوان فوجیوں نے، اب وہ کون سے ملک کے فوجی ہیں مجھے معلوم نہیں، اندھیرا تھا، لیکن ان دو جوانوں نے میری عزت کی حفاظت کی، انہوں نے مجھے بچایا، اور اس ایمبیسی والے نے یہ کہا کہ آپ کو معلوم نہیں
یہ کل رات سے ہی ہمارے ایمبیسی میں تعلق قائم کیے ہوئے ہیں اور آج آ کر کے ہم سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جب تک تو اپنے وطن نہیں پہنچ جاتی اس وقت تک یہ یہیں کھڑے ہیں۔ انہوں نے یہاں تک کہا ہے، وہ خاتون کہتی ہے میری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو کسی عورت کی عزت کی حفاظت کے لیے اس قدر متاثر ہو کر کے کھڑا، اتنا حساس ہو؟ وہ خاتون کہتی ہے میں نے تھینکس کیا، شکریہ ادا کیا، وہ چلے گئے نوجوان باہر۔ اس کے بعد اس سفارت خانے والوں نے اس خاتون کو اپنے ملک بھیج دیا امریکہ۔ وہ پہنچنے کے بعد رپورٹ کرتی ہے ان نوجوانوں کے متعلق، اس نے اپنا سلام بھیجا، بڑی خوشیاں، کچھ تحفے دینے کی بات کی، ان نوجوانوں نے ایک پیسہ بھی اس سے ایکسیپٹ نہیں کیا، لیا نہیں۔ سنیے اب بات، اس نے ایک آرٹیکل لکھا، جب میں مصر میں تھا دیکھا تھا، اس خاتون نے یہ لکھا کہ میں آج علل اعلان کہتی ہوں کہ اگر کہیں عورتوں کی عزت کی حفاظت ہے تو وہ اسلام ہے، اور میں بڑی خوشی کے ساتھ اسلام قبول کرنے پر فخر محسوس کرتی ہوں۔ اس خاتون نے اسلام کی آغوش میں پناہ لی، اسلام قبول کیا۔ اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ وہ آج تک ہے کہ نہیں ہے، شاید کافی دنوں پہلے کی خبر ہے، لیکن اس واقعے نے مجھے جھنجھوڑ دیا تھا کہ یہ ہے وہ رسول اللہ کے نوجوان جنہوں نے پوری کائنات کی عزتوں کی حفاظت کا صحرا اپنے سروں پر سجایا۔ آج بھی دنیا، یہ میڈیا ہزار تمہارے بارے میں بکواس کرے، کچھ بھی کہے، یہ سوئی کو جو ہے ہاتھی بنا کر کے پیش کرے، لیکن دنیا کی آنکھیں اب بھی کھلی ہوئی ہیں، تم اپنے اخلاق سے ثابت کر سکتے ہو، آج بھی تم اپنے اخلاق سے بتا سکتے ہو۔ یا آج کیوں ایسا ہے کہ ہمارے نوجوان نکڑوں پر کھڑے ہیں تو ہماری عورتوں کے لیے گزرنا مشکل ہو جاتا ہو؟ تم میں سے کوئی نوجوان یہ ذمہ داری کیوں نہیں لیتا کہ اگر میں کسی عورت پر بد نگاہی کرتا ہوں تو خواہ کیوں میں ایسی بات کروں جو میں میری ماں کے ساتھ نہیں پسند کرتا؟ کیا آپ اپنی ماں کے ساتھ یہ پسند کرتے ہو کہ کوئی دوسرا تمہاری ماں کی طرف بد نگاہی کرے، بری نظر سے دیکھے؟ تمہاری ماں بھی تو ایک عورت ہی ہے، تمہاری ہو سکتا ہے بہن نہ ہو، بیوی نہ ہو، ماں تو ہوگی، اگر ہے نہیں تو کبھی تو نہیں ہوگی۔ جس نے بھی کسی خاتون کے ساتھ اس کی عزتوں کے اوپر حملہ کیا، اسے یاد رکھنا چاہیے اس نے عورت ساتھ کے ساتھ ناانصافی کی جس میں اس کی ماں بھی شامل ہے، اس کی ماں بھی شامل ہے۔ میرے عزیزوں، یہ میرا آج کا میسج تھا۔ میں آج آپ سب سے یہی گزارش کروں گا، آج کی رات دنیا شراب میں لت اور دھت پڑی رہتی ہے، آج سڑکوں کے کنارے بڑے بڑے امیروں کو پڑے ہوئے دیکھا ہے، آج کی رات لوگوں کو پورا پیسہ لٹاتے ہوئے، پٹاخے اڑاتے ہوئے، شراب میں نہاتے ہوئے۔ 2 سال قبل کی بات ہے، بغداد کی سڑکوں پر میں یہی 31st نائٹ میں تھا، بغداد کی سڑکوں پر نوجوانوں کو دیکھا، ننگی لڑکیوں پر شراب کی بوتلیں اڑیلتے اور ناچتے۔ معاذ اللہ رب العالمین، میں نے یہی محسوس کیا، یہی ان کی حرکتیں ہیں جو اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا ہے۔ آج بھی وہ جینے کے لیے بہت جوجھ رہے ہیں، لیکن ان گناہوں سے وہ توبہ نہیں کر پا رہے۔ میرے عزیزوں، اگر آج کے آپ کے ہاں اتنا خراب ماحول نہیں ہے تو بچ جاؤ۔ میں نے کل ہی ایک اخبار کے رپورٹر سے یہ کہا تھا، ہم 31st نائٹ سے اس لیے مناتے ہیں کہ ہمارے محلے کے نوجوان آج کی رات یہ وعدہ کرتے ہیں، یہ عہد کرتے ہیں کہ آج سال کا آخری دن ہے، سال کا آخری پہر ہے، یہ رات ہے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ سال ہمارا گناہوں پر ختم ہو جائے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج کا یہ آخری لمحہ اللہ کے ذکر پر ختم ہو جائے، ہم یہ چاہتے ہیں۔ میں نے وہ اخبار کے نمائندے سے یہ کہا تھا، ہمارے محلے کے نوجوان یہ وعدہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں کہ نہ ہم عیاشی کریں گے، نہ اور کسی کو عیاشی کرنے دیں گے، نہ ہم گناہ کریں گے، نہ کسی اور کو گناہ کی طرف جانے دیں گے۔ آج یہ ہم عہد کرتے ہیں کسی کی زندگی میں خلل اندازی نہیں کریں گے۔ آج ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی نگاہوں کی آج رات حفاظت کریں گے، اس لیے کہ وہ مولا مجھے رات میں بھی دیکھ رہا ہے اور دن میں بھی دیکھ رہا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں نے آج آپ سب سے یہ جو بھی باتیں کی ہیں، اللہ ہمیں کامیابی اس میں عطا کرے کہ ہمارے گھر کا ہر بچہ پوری کائنات کی ترقی کے لیے اپنے حصے پیش کرے۔ ہمارے اندر آج بھی علی بن عیسیٰ الحمدانی جیسے
عظیم سائنسدان پیدا ہو، ابو القاسم زہراوی پیدا ہو، ابن سینا پیدا ہو، ابو علی سینا پیدا ہو، امام محمد رازی پیدا ہو، ابن حیثم پیدا ہو، عمر فاروق پیدا ہو، صدیق اکبر پیدا ہو، ان کے نقش جمیل پیدا ہو، ظاہر سی بات ہے وہ شخصیتیں تو نہ آ سکیں گی لیکن ان کا عکس پیدا ہو سکتا ہے، ان کی شبہ لے کر کے اخلاق میں کوئی آ سکتا ہے۔ اے میرے عزیز نوجوانوں، اے میرے حاضرین محترم، آج کی رات ہم ذکر کے لیے اپنی مسجد میں جمع ہوتے ہیں، جیسے پچھلے سال بھی جمع ہوئے تھے۔ رات کو ہم ذکر الہی میں گزارتے ہیں، گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی بات ہے۔ میں جوانوں سے آج پھر سے گزارش کروں گا کہ رات کو آ جاؤ، آج ہم رات کو گزارتے ہیں ذکر میں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، میرا مولا بہت غیرت مند ہے، بہت غیور ہے کہ جس نے سال کے آخری لمحے کو اس کے ذکر میں گزارا، جب ہماری زندگی کا آخری دن آئے گا وہ مولا ہماری زبانوں پر خود ہی ذکر جاری کرے گا، وہ ذکر جاری کرے گا، وہ ارشاد فرمائے گا میرا یہ وہ بندہ ہے جب اس کی زندگی کا 1 سال ختم ہونے والا ہوتا تو سال کی آخری رات پر یہ میرے ذکر میں مصروف ہوتا تھا۔ اے فرشتوں، جب اس کی زندگی کی آخری رات آئی ہے اسے تنہا نہ چھوڑو، اگرچہ پورا جسم اس کا فالج میں آ گیا ہو لیکن اس کے دل میں میرا ذکر جاری کرو۔ یقین جانو جنہوں نے اس سال کے آخری لمحات کو اللہ کے ذکر میں گزارا، میرا یہ یقین کہتا ہے جب دنیا کی تمہاری آخری رات آئے گی، جب زندگی کی آخری رات آئے گی، مولا تمہیں شراب کی حالت میں نہیں اٹھائے گا، مولا تمہیں نشے کی حالت میں نہیں اٹھائے گا، تمہیں ننگا نہیں اٹھائے گا۔ رب ذوالجلال غیور ہے، وہ تمہاری زندگی کی آخری رات کو اپنے ذکر جمیل میں اٹھائے گا اور اللہ تمہیں پاک و صاف کر کے اٹھائے گا۔ اور دوسرا ہمارا پلان یہ بھی ہے، میں نے ذکر کے لیے آج کی رات مخصوص کیا ہے، پچھلے سال بھی ذکر کیا تھا، آج بھی کریں گے انشاءاللہ مدینہ جامع مسجد میں، لیکن ایک اور آپ کے لیے آپشن میں پیش کرتا ہوں، زبردستی نہیں، فورس نہیں، لیکن میری طرف سے سجھاؤ مشورہ ہے کہ کل کا جو دن آئے گا، آج رات ہم سحری کریں گے اور کل سال کا پہلا دن ہے اور ہم روزے سے افتتاح، روزے سے اس کی شروعات کریں گے۔ کل کا پہلا دن انشاءاللہ العزیز ہمارے بچے بہت سارے ہیں، سارے مدرسے کے طلبہ یہ سب روزہ رکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ کل مغرب میں ہم ساتھ افطار کریں گے، صرف اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس کی زندگی کی سال کا پہلا دن روزے کے عالم میں شروع ہو اور سال کی آخری رات ذکر پر ختم ہو، انشاءاللہ میرے رب سے امید ہے کہ بیچ میں جو کچھ بھی ہوا تھا مولا سب معاف کر دے گا، سب معاف کرے گا۔ اس نے افتتاح عبادت سے کی ہے اور اختتام ذکر پر کیا ہے، بیچ میں جو کچھ بھی ہوا تھا غیب سے اس کے نامہ اعمال سے برائیاں مٹا دی جائیں۔ آؤ دعا کرو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں، مولا کریم خدا آج ہم عہد کرتے ہیں آج کی رات عیاشیوں میں نہ گزاریں گے، گناہوں پر نہ جائیں گے، ہم ظلم و ستم کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے۔ اے رب ذوالجلال تو غیب سے ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، تو جو چاہے تو میل میرے دل کے دھلے۔ اے مولا ہماری آنکھوں کی حفاظت فرما، ہمارے جسموں کی حفاظت فرما، ہمارے ہاتھوں اور پیروں کو ظلم سے بچا لے۔ اے رب قدیر ہماری زبان کو غلط چیزوں سے بچا لے۔ اے کریم خدا ارحم الراحمین، جتنے بچے جوان بوڑھے مرد و خواتین یہاں پر ہیں، الہ العالمین سب یہ عہد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ ہماری زندگی کا 1 سال ختم ہونے کو آیا ہے۔ الہ العالمین جب ہماری زندگی کی آخری رات ہے، جب ہم اس دنیا کو چھوڑ کر رخصت ہونے والے مولا تو ہمیں امن و امان کے ساتھ اٹھا، ہمارے جنازے تیرے ذکر پر اٹھائے جائیں، الہ العالمین ہماری لاشیں تیرے ذکر پر اٹھائی جائیں۔ اے قدیر و جبار خدا ہندوستان کے پورے ماحول کے لیے میں تجھ سے دعا گو ہوں، جہاں کہیں ظلم و ستم ہو رہا ہے ظالموں کو تو کیفر کردار تک پہنچا دے، شریر کو تو کیفر کردار تک پہنچا دے۔ اے مولا وقت کے فرعون اور وقت کے نمرود جو طاقتوں اور قوتوں کے مالک بنے بیٹھے ہیں، جو طاغوتی قوتیں آج تخت پر براجمان ہیں، اے کریم خدا ان کے تختوں کو تو الٹ دے۔ اے الہ العالمین فرعون کو جس طرح غرق کیا، وقت کے ظالم فرعونوں کو تو تباہ و برباد فرما۔ اے رب ذوالجلال جو اسلام و مسلمانوں کی طرف بری نگاہ اٹھائے، قدیر و جبار خدا تو اس کے لیے کافی ہو جا، تو اس